نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج اسی اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال سورہ الحجر 14واں پارہ جندیاں 99 آیتاں نے تے 15ویں سورہ ہے، مکے وچ نازل ہوئی۔ ان دے پہلے رکوع اللہ دی ذات نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حق ہون تے سچا ہون دی گواہی دیندے آگاہ کیتا۔ ایک یہ ہے اللہ کا کلام ہے تے اللہ ہی یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ قیامت تک قرآن پاک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہی اندے کسی حصے میں چھپایا جا سکتا۔ جڑے نہیں مسلمان غیر مسلم نے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک دا متن وہ ہی ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے ساتھیوں نے سکھایا سی۔ دوجے رکوع دے اندر اللہ نے جڑیاں نعمتاں انسان واسطے بنائیاں نے انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے آسمان تے ستارے بنائے نے جڑے آسمان دی زینت نے تے ان دے وچ حفاظتی چوکیاں نے جتھے فرشتے انہاں سرکش شیطاناں نوں مار کے نسا دیندے نے۔ زمین تے اللہ نے ساری مخلوق دے رزق پیدا فرمایا ہے، اللہ دے کول رزق دے خزانے نے۔ پھر دسیا کہ پانی ورگی نعمت اللہ نے بنائی ہے جڑی سارا سال جن دے تو اسی تازہ پانی حاصل کرنے ہیں۔ یہ ساری نعمتاں اللہ نے دسیا وقتی نے، فانی نے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ دیہاڑے قیامت اللہ ساڈے کول سوال کرے گا کہ تسی انہاں نعمتاں دا جڑیاں میں تانوں دتیاں نے شکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ تے نعمتاں جڑیاں میں دتیاں نے انہاں نوں استعمال کر کے تسی ساڈی نافرمانی کیتی کہ اطاعت کیتی؟ تیجے رکوع دے اندر انسان کو جڑی عظمت اللہ نے بخشی ہے وہ کس وجہ نال ہے؟ ان دے وچ آدم علیہ السلام تے ابلیس دا بیان ہے۔ سورہ بقرہ تے سورہ اعراف تے گزر چکا ہے یہ بھی بیان۔ یہ دسیا گیا ہے کہ انسان دی اصل بزرگی یہ اندر یہ ہے کہ اللہ دی روح ہے یہ اندر۔ اللہ نے فرشتیاں نوں حکم دیتا جدوں میں آدم نوں گناہ سوار لواں تے ان دے وچ اپنی روح پھونک دیاں تے تسی سارے میرے سامنے سجدے چ ڈگ پینا۔ پھر میری روح دی وجہ نال انسان صرف حیوان نہیں بلکہ اس خاکی وجود وچ اللہ دی روح پا دیتی گئی ہے جن نے انہوں ساری مخلوقات تو بڑا مقام دے دیتا ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ نے اپنی دو صفتاں بیان کیتیاں نے کہ میں قہار بھی ہاں تے میں غفار بھی ہاں۔ تے اللہ نے فرمایا جدوں میں اپنے بندیاں نوں جنت وچ واڑاں گا تے جے انہاں دے درمیان دنیا وچ کوئی رنجش سی تو ختم کر دے گا۔ وہ جنت وچ محبت کرنے والے بھراواں دے نال رہن گے تے سانوں اللہ دی اطاعت تے اون دے رحمت تے اللہ پاک دعا کردے رہنا چاہیے داخل کرے۔ پنجویں رکوع چ لوط علیہ السلام دی قوم دا ذکر ہے جیڑی ہم جنس پرستی دے گناہ وچ مبتلا سی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہوں بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے سمجھ نہ آئی کہ اللہ نے پھر خوبصورت لڑکیاں دی صورت چ فرشتیاں نوں بھیجا۔ قوم نے پیڑی نیت نال انہوں نے چھون دی کوشش کی۔ فرشتیاں نے حضرت لوط تے انہوں نے گھر والیاں نوں بستی چوں کڈ کے آکھیا وہ نکل گئے تا سوائے لوط دی بیوی دے جڑی اس قوم دے نال رلی ہوئی سی، باقی سارے نوں کڈ کے اللہ پاک نے بچا لیا۔ پھر فرشتیاں نے اس قوم دی بستی نوں الٹا دیتا تے پتھراں دی بارش نال انہوں تباہ کر دیتا۔ چھویں رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਮਗੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ महबूब। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 7 ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਰਕੂ ਦੀ ਸੂਰਾ ਅਲ ਹਜਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗ।